الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ساری مخلوقات فانی ہیں، عارضی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کا وجود باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ کا ہی امر اور حکم غالب آ کر رہتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضا اور خوشنودی وہ اللہ کی ہی سب سے بڑی ہے۔ بڑے بھی اللہ ہیں، ذکر بھی اللہ کا بڑا ہے، رضامندی بھی اللہ کی بڑی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو بلند رکھیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو آگے رکھیں۔ الکبریاء ردائی، بڑائی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے بڑائی میری چادر ہے۔ بڑائی اللہ کو جچتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی ہی میں چل پھر رہے ہیں، مٹی میں ہی رہ رہے ہیں اور مٹی میں ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ وجود عطا فرمائیں گے، اور پھر ہماری مٹی میں بنی ہوئے وجود کی زندگی اگر مٹی کی طرح ہی گزری ہوگی تو اللہ ہمیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر مٹی سے بننے کے باوجود، مٹی میں رہنے کے باوجود ہمارے اندر بڑائی، عجب، تکبر آ گیا اور ہم مٹی کی بناوٹ کے خلاف زندگی گزار کر چلے گئے تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن پھر ہمارے اعلیٰ علیین نہیں بلکہ اسفل السافلین جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان لے، اپنی حقیقت کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد راستہ صحیح اختیار کرے۔ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ بھئی فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، اس سے روک دیا۔ شیطان نے بہکا کر اور ان کو وہ کام کرا دیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لباس لے لیا اور ان کو دنیا میں بھیج دیا۔
اور دنیا میں آ کر انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی وہ دنیا میں بھیجے گئے فوراً ان کو خیال آ گیا یہ کیا ہو گیا مجھ سے وہ خطا ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے فوراً اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو غلطی کے احساس ہو جانے پر یہ راستہ اختیار کرنا، یہ ایک راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کہا کہ ہم اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے، قصہ مختصر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کیجیے، تو اس وقت فرشتوں کا سردار ابلیس طاؤس الملائکہ کہلایا جاتا تھا، تو اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور آگے سے دلیل دینے لگا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے، مٹی میں پستی ہے، یہ ساری حجت بازی کرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا دلیل نہیں چاہیے، یہ بتاؤ کہ کیا کیوں نہیں ہے؟ نہیں کیا ہے، فخرج منہا فانک رجیم، نکل جاؤ، تم مردود ہو، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ تو ایک راستہ یہ ہے جو شیطان والا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور پھر اس کو احساس ہی نہ ہو، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں غلطی ہوئی ہے تو احساس ہو جانا یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور احساس کریں۔ ایک یہ ہے کہ ہم مان جائیں ہاں غلطی ہے، دوسرا غلطی کا احساس کرنا، احساس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی تلافی کرے۔ تو آج ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں یہ تو بتلا دیتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کی تلافی کا طریقہ ہمیں نہیں بتاتا۔ تلافی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ لوگوں کے دل دکھائے ہیں، لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں ہوئی ہیں، تو جس کی ہوئی ہے اس سے جا کر معذرت کر لو کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور مجھے اب احساس ہو گیا ہے، لہذا اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ آسان سا راستہ ہے جس میں انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی اس کو راحت نصیب ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ کی رضا بھی اس کو مل جائے گی۔ اور مشکل ترین کام یہ ہے کہ ہم ڈٹے رہیں، احساس ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے رہیں اور دوسروں کو کہیں کہ ہاں غلطی تو ہم سے ہوئی ہے لیکن معافی ہم کیوں مانگیں؟ اگر معافی مانگیں گے تو سامنے والی کی نظر میں ہم چھوٹے بن جائیں گے، اس لیے ہم معافی ہی نہیں مانگتے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یاد رکھ لیجئے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنے سے انسان کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور قدر اللہ کے ہاں بڑھتی ہے تو اللہ لوگوں کی نظر میں بھی اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مانیں اور اللہ لوگوں کو ہمارے تابع نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مانیں گے، یقیناً اللہ تمام مخلوقات کو اس کی تابع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کوئی بزرگ ہیں، دیوار کو کہتے ہیں چلو، چل پڑتی ہے، ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہواؤں کو حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں؟ یہ ساری مخلوقات ان نیک لوگوں کے تابع کیوں ہو گئی؟ کیسے ایسے ہو گیا؟ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ مشاہدے کی باتیں ہیں اور یہ پکے سچے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے نا، ولی ہیں، صحابی ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، محفوظ ضرور ہیں صحبت کی وجہ سے، لیکن معصوم تو نہیں ہیں، ولی ہیں، ولیوں کا درجہ ہے، صحابہ کرام سب سے ولیوں کے ولی ہیں۔ وہ منبر پر رسول پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا جبل الساریہ، یا جبل الساریہ۔ ایک جو ہے وہ جہاد کے لیے ایک جماعت بھیجی ہوئی ہے، وہ وہاں جہاد کر رہی ہے ملک شام کی سرحدوں پر، اور پیچھے پہاڑ کی طرف سے دشمن نے ان پر حملہ کیا۔ اللہ نے سارا نقشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے سامنے کھول دیا۔ عمر یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ نقشہ کیا چل رہا ہے، تو یہاں سے آواز لگاتے ہیں امیر لشکر کو کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، وہاں پہ دشمن آ رہا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لوگوں بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا اپنے بیچ میں خطاب کے دوران کیا بات کی ہے، کس کو کہا ہے۔ لیکن جب وہ لشکر واپس آیا تو صحابہ کرام جو آپ اس ٹائم موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہوا تھا؟
اور اس طریقے سے ایک دن جمعے کے دن ایسے آپ نے ممبر سے یوں بات کہی، کہا کہ ہاں ہم نے سنی تھی امیر المومنین کی آواز، ہمیں سنائی دی تھی، تو ہواؤں نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ دریا چل نہیں رہا، لوگوں کی رسم یہ ہے، لوگوں کا رواج یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر پانی میں ڈالا جائے گا تو یہ چلے گا، ورنہ پانی رک جائے گا۔ امیر المومنین کو پتہ چلا، آپ نے ایک خط لکھا، رکا لکھا اور کہا کہ جا کر یہ دریا میں ڈال دو۔ وہ دریا میں ڈال دیا گیا، اس میں لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اگر تو اللہ کی مخلوق نہیں یا ہمارے حکم سے تو یہ چاہیے تو پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کبھی اس دریا کا پانی خشک نہ ہوا۔ تو یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ خط کے ذریعے پانی چل پڑا، ہواؤں کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچ گیا۔ آج ہم اتنی ایجادات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم عروج والے ہو گئے۔ کیوں؟ ہم نے موبائل ایجاد کر لیا جس میں تار بھی نہیں ہے، کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم کان سے لگاتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں بات کر لیتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام کتنا آسان ہے، اگر ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، صحیح طرح اللہ کی بندگی اختیار کر لیں تو ہمیں پھر موبائل کی ضرورت نہیں، ہوا کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے، اس بات کا احساس ہمیں کرنا ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ تکف شرک عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ کامل مسلمان تب بنو گے جب تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں۔ آج ہم سے کوئی محفوظ ہے؟ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر اپنے عمل کو ہم غور کریں تو ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی، لیکن ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اور سارے کام ایسے کرنے ہیں جیسے ہم سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم لباس اختیار کریں سنت والا، ہم صاف ستھرے رہیں سنت کے مطابق، ہم اچھا کھائیں سنت کے مطابق، ہم اچھا گھر بنائیں سنت کے مطابق، ہم اچھی گاڑی لیں سنت کے مطابق، سارے کام کریں، لیکن دل کے اندر بڑائی نہ آنے دیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ روز جنازے اٹھتے ہیں، روز لوگ دفنائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان قبرستانوں کو جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ ہاں، جنازوں کو دیکھ کر رویا کرو کہ یہ تمہارا جنازہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، آج اس کی باری ہے کل ہماری باری ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ وقت اور دن اور مہینوں اور سالوں کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا تھا اور آگے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ سالانہ بجٹ بنتا ہے، بجٹ جب بنتا ہے تو کیا پلاننگ ہوتی ہے کہ آئندہ سال ہمیں کیا کیا کرنا ہے، گزشتہ بجٹ کے اندر کیا خامی رہ گئی تھی، اس کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی، یا بجٹ زیادہ بن گیا تھا، کام اتنے ہو نہیں پائے ہیں۔ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ہر کام کرنے والا، ہر کمپنی والا، ہر دکاندار یہ کام کرتا ہے، سالانہ اپنی دکان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے پہلے میں نے کیا کیا، اب وہ دیکھتا ہے کہ اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو صحیح کروں، اور اگر غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، اچھا کام ہوا ہے تو آئندہ سال اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ یہی طریقہ کار ہے۔ تو دنیا کی یہ ساری مثالیں ہماری زندگی کی مثالیں سمجھنے کے لیے کہ آج سال پورا ہو گیا، شمسی سال جو ہے اب شروع ہو رہا ہے، سورج والا سال شروع ہو رہا ہے۔ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ آ جائے تو چاند کی تاریخ ہے، چاند کا سال شروع ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حساب کتاب کے لیے، روزوں کے لیے اور جو ہے افطار کے لیے اس اعتبار سے ہمارے لیے تاریخ متعین کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور سورج بھی اللہ کی نعمت ہے کہ سورج کی شعاؤں کے ذریعے ہم بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم جو ہے سورج کے ذریعے اپنی دنیا کو روشن کر کے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سورج کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ سال کوئی سا بھی ختم ہو جائے یا شروع ہو رہا ہو، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے سال کیا ہوا اور اس سال ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ تو آج کا دن ہمارے محاسبے کا دن ہے، ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ 2020 کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے،
عام طور پر لوگوں کی نظر عاملین کی طرف ہوتی ہے، نجومی کیا کہہ رہے ہیں، آئندہ سال ہمارے لیے کیا رہے گا، ہمارے نام کا ستارہ کون سا ہے، اس کے اٹکل ہم لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک اور بدعات ہیں، یہ ساری چیزیں شرک ہے۔ عاملین کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا شرک ہے۔ کسی عامل سے اپنے بارے میں معلوم کرنا کہ میری شادی کاروبار کے بارے میں کیا ہوگا بتائیے، ستارہ میرا دیکھیے، شرک ہے۔ خط کے ذریعے فال نکالنا شرک ہے۔ ہاتھوں میں دھاگا باندھ لینا، پاؤں میں کڑا پہن لینا اس نیت سے کہ یہ فلاں مزار کا اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، شرک ہے۔ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن تک سوگ منانے کی جو ہے وہ ترغیب ہے کہ 3 دن سوگ منائے جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ گھر والوں کی دل آزاری نہ ہو، ان کا دل ذرا کچھ نرم ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ ان کے پاس جانا 3 دن تک اجازت ہے، آپ جو ہے ان کے پاس جائیں، ان کو تسلی دیں۔ اس کے لیے قرآن خوانیاں کرنا، اس کے لیے چیزیں پڑھنا، چنے بانٹنا، چنے پڑھنا، یہ سب جو ہے بدعات ہیں، رسومات ہیں، ہماری من مرضی کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہم نے گزشتہ سال اپنے آپ کو نہیں بچایا، انشاءاللہ آئندہ سال ہم ضرور بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے عزم کرنے کی باتیں، یہ ہیں کرنے کی باتیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم میسج بھیج کر مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کی مبارکباد دیتے ہیں، دعائیں پڑھیں، چاند کو طلوع ہوتا ہے دعا پڑھیں، نیا سال شروع ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لیکن سب سے بہترین کام یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھیں۔ اللہ تو نے زندگی کی بہترین نعمتیں دی ہیں، 1 سال ختم ہو گیا، اگلا سال شروع ہو گیا، ابھی بھی میرے پاس نعمتیں موجود ہیں، اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھیں، اللہ گزشتہ سالوں میں مجھ سے بڑے ایسے کام ہو گئے جو گناہ کے زمرے میں آتے، مجھے احساس نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ لوگوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ آج جو ہے سب سے بڑی بیماری جسمانی کون سی ہے؟ دل کی بیماری۔ اگر کسی کو ہلکا سا مائنر اٹیک ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے، ڈاکٹر ہلکی سی ایک نالی کے اندر چربی آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، اس کو صاف کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب اس بندے کو اٹیک پڑ چکا ہے، لہذا اب احتیاط کیجئے، کھانے پینے میں بھی احتیاط کیجئے، بات چیت میں بھی احتیاط کیجئے، خوشی اور غم کی خبر اچانک نہ دیجئے، کہیں اٹیک دوبارہ نہ پڑ جائے، کہیں دل بے قابو نہ ہو جائے۔ تو سب سے بڑی جسمانی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری، دل کی بیماری۔ اور اس کی تندرستی کے علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد دل میں آ جائے، دل محفوظ ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا، دل چمکدار بن جائے گا۔ اسی طریقے سے روحانی امراض میں، بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے دل آزاری، دل آزاری، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے کوئی کام کرنا کہ وہ دیکھے گا نا جل جائے گا، عورتیں کرتی ہیں، لباس پہن لیا، وہ دیکھے گی نا جل جائے گی، کوئی جملہ کس دیا، وہ جا رہا تھا نا اس کو سنا دیا، اب وہ جلتا ہوا جا رہا ہوگا، اب میں نے یہ کام کیا ہے نا، اب میں نے گاڑی یہاں لگا دی، اب اس کو تکلیف ہوگی نا، اب اس کو مزہ آئے گا۔ یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے کام کا، یہ ہے دل آزاری۔ کیا ہے؟ دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ کو بے حسی پسند نہیں ہے۔ بے حسی کیا ہے؟ جو کر رہے کرتے رہو، ہمیں کیا۔ یہ آج عام رواج ہے، یہ عام بات ہے، یہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے مجھے کیا ہے، وہ ہے نا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ بے حسی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے حسی ہے۔ مسلمان بے حس نہیں ہوتا۔ فرمایا راستے سے جا رہے ہو اور دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہے، جس پتھر کی وجہ سے بائک والوں کو، گاڑی والوں کو، چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس پتھر کو راستے سے ہٹا دو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی مسلمانوں کے لیے ثواب ہے، حکم ہے اس کا۔ چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اس کی زندگی ہے، وہ جو مرضی کرے، نہیں، یہ بے حسی ہے۔ اللہ کو بے حسی پسند نہیں ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اگر بے حسی والا ہم سلوک کریں گے، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، نیک تھی، عبادت گزار تھی، نمازی تھی،
نیک خاتون تھی. پہلے زمانوں میں ریفریجریٹر تو ہوتے نہیں تھے جس میں کوئی سالن کوئی چیز رکھ کر اس کو محفوظ کیا جا سکے, بس کھلی ہوا میں ہی رکھ دیا کرتے تھے کہ اگلے ٹائم کام آ جائے گا, بچ جائے گا, ہوا کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا. تو اس عورت نے ایک دن دودھ رکھ دیا کہ بعد میں اس کو استعمال کر لوں گی. اللہ کی شان کہ بلی آئی اور وہ دودھ پی گئی. اب جب صبح اس عورت نے دیکھا کہ دودھ نہیں ہے اور اس کو پتہ چلا کہ بلی کے نشانات ہیں, بلی نے پیے ہیں, اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اندر ہی اندر عزم کر لیا کہ اب میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, میرے ہاتھ لگ جائے میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, اس کو سزا دوں گی. اس نے کیسے میرا نقصان کیا, ہے نیک لیکن اندر عزم کیا آ رہا ہے کہ میں اس کو سزا دوں گی. انسان کو نہیں, بلی کو, اور وہ بھی بلی وہ جس نے نقصان پہنچایا ہے, فائدہ نہیں پہنچایا. حالانکہ نقصان اگر کوئی چیز پہنچائے تو اس کو تکلیف دینے میں کیا حرج ہے, لیکن یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ وہ بلی چند دن کے بعد اس کے ہاتھ لگ گئی. اس بلی کو اس نے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور یہ کہا کہ نہ اس کو کھانا دوں گی نہ پینا دوں گی, کوئی پانی کچھ نہیں دوں گی. یہاں تک کہ 2-3 دن کے بعد بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو, اس بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا. بتلائیے ذرا, ایک بلی کو تکلیف دی, اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ نہیں, تیری نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تیری نیکیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور آج ہم کہیں کہ میں نمازی, میرے اتنے قرآن, میرے اتنے حج, میرے اتنے عمرے, میری تہجدیں. ارے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا جب جو ہے حقوق العباد سامنے لائے جائیں گے, جب لوگوں کی دل آزاریوں کا کفارہ دینا پڑے گا, ایک نیکی بھی باقی نامہ اعمال میں نہیں رہ جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. تو عقل مند شخص وہ ہے جو حقوق اللہ کی فکر کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی فکر کرے. اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. ہاں, میرا عمل ایسا نہ ہو. اگر ہو جائے جانے انجانے میں, بعض دفعہ انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اچھے کام کے اندر بھی دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ طرز ایسا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے, تو اس پہ بھی معذرت کر لینے میں کوئی خیر وہ نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا, اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ہر وقت دوسروں سے, ملنے والوں سے معافی مانگ لیا کرتے تھے. بھائی اگر کوئی دل آزاری ہوئی تو معذرت ہے, معافی ہے, اللہ کے لیے معاف کر دینا, اللہ کے لیے معاف کر دینا. پہلے لوگ عام ملاقاتوں میں یہ جملے کہا کرتے تھے, اب صرف سال کے ختم اور شروع ہونے پر کہے جاتے ہیں, یا حج عمرے کے موقع پر کہے جاتے ہیں, یا خاص راتیں تاک راتیں آ جاتی ہیں تو اس موقع پر, وہ بھی میسج کے ذریعے, ملاقات کے اوپر نہیں. ملاقات پہ تو ہمیں شرمندگی کا احساس ہی نہیں ہوتا, ہمیں یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی. ہم تو جب بھی کسی سے ملتے ہیں اس نیت سے ملتے ہیں کہ مجھ سے تھوڑی اس سے ہوئی ہے, اس کو معافی مانگنی ہے. ہم تو یوں چوڑے ہو کر مل رہے ہوتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کئی غلطیاں کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی, جمعے کا دن ہے اور سال کا ابتدا ہے 2021, تو ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ 2020 میں بڑی آزمائشیں, تکلیفیں, بیماریاں ہم پر آئیں, اللہ تو نے صبر کی توفیق دی, یا ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جس کا دل آزاری مجھ سے ہوئی ہے میں اس سے جا کر معافی مانگ لوں گا. اور معافی یہ نہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو, معافی یہ کہ سامنے والا کہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا تو ہے معافی. وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے جو ہے بس توبہ کرنی ہے, بڑے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے, توبہ کرا دی. اللہ سے تو معافی مانگ لی, اب لوگوں سے بھی معافی مانگو. جب تک لوگوں سے معافی نہیں مانگو گے وہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. اب وہ جو شخص تھا وہ ابھی تو نیک ہو گئے, ولی بن گئے, لیکن پہلی زندگی کے اندر تھوڑے سے تکبر اور بڑک پانے والی زندگی گزاری تھی. تو جب انسان کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے یا بڑی عمر کا ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ ذرا سا معاملہ ٹیڑھا کر جاتا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ بھئی آپ کو سب سے معافی بھی مانگنی ہے جس کی دل آزاری ہوئی ہے, جس کو تکلیف پہنچائی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت بہت سارے لوگ ہیں, کس سے معافی مانگو؟ سب سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ شخص اپنے علاقے میں آئے اور اپنے علاقے میں راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے, اور جو بھی گزرتا اس سے ملتے, ہاتھ ملاتے, اور پھر کہتے کہ بھائی میں نے فلاں موقع پر تم سے یہ کام کیا تھا, تمہیں اس طرح میں نے جملہ کہا تھا, تمہارے ساتھ میں نے یہ کام کیا تھا, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. اگر سامنے والا خاموش ہو جاتا تو اپنی چپل دیتے, بھئی یہ چپل میرے سر پر مار لو لیکن مجھے معاف کر دو, میں یہ معاملہ یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے آگے پیش نہیں ہو سکتا میں یہ باتیں لے کر. تو معافی مانگنا لوگوں سے آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے.
تکلیف پہنچانا بہت آسان ہے لیکن معافی مانگنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور یہ نیت کرنا کہ نہیں مجھے ہر ایک سے معافی مانگنی ہے، اور ایسا انداز سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ لوگوں کے دل کے اندر نرمی آ جائے اور لوگ کہیں کہ ہاں ہاں بھائی ہم نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا. تو اس نیت کے ساتھ اگر ہم آج کا دن گزاریں گے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. آخری بات، ایک بزرگ تھے، پہلے زمانوں میں جو ہے سکے چلتے تھے، اب تو کاغذ کے نوٹ آ گئے نا، سکے چلتے تھے. اور سکے جب چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب تو سکے بھی بڑے مضبوط بننے لگے ہیں، ورنہ ہم نے بھی 5 پائی 10 پائی دیکھی ہے، زیادہ چلنے کے بعد گھس جاتی ہے، اس کا نمبر بھی مٹ جاتا ہے، چاند ستارہ بھی مٹ جاتا تھا، اب نہیں مٹتے. پتہ نہیں کون سی دھات استعمال ہو گئی ہے کہ وہ مٹتے ہی نہیں ہیں، پکے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مٹتے نہیں ہیں. تو پہلے زمانے میں سکے جو ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے، چاندی کے ہوتے تھے، چاندی جو ہے وہ گھس جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. تو ایک بزرگ تھے، اللہ والے نیک بندے تھے، اللہ سے خوف خدا ڈرنے والے تھے، دکاندار تھے. اب ان کی عادت یہ تھی کہ لوگ ان کے پاس سکے دیتے سامان لینے کے لیے، وہ دیکھتے اب سکے جو ہے جب گھس جائیں تو وہ کھوٹا سکہ ہو جاتا ہے، وہ پھر چلتا نہیں ہے، مارکیٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک سکہ بن جاتا ہے، کارآمد نہیں رہتا. تو دکاندار نہیں لیتے، جس طرح پھٹا ہوا نوٹ نہیں لیتے. تو وہ بزرگ کیا کرتے، وہ سکے لے لیتے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے، رکھتے رہتے اپنے پاس. جب آخری وقت ان کا آیا، بیمار تھے، آخری وقت میں ان کو پتہ چل گیا کہ آخری وقت ہے، بس جانے کا وقت ہے. جو نیک ہوتا ہے، نیکی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ آخرت کا سفر اس کو دکھنے لگ جاتا ہے. تو آخری وقت میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں ساری زندگی دکانداری کرتا رہا اور دکانداری کرتے ہوئے میں نے کسی ایک کے بھی کھوٹے سکے واپس نہیں کیے. میں نے لے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سامان کی ضرورت ہو اور کھوٹے سکے کی وجہ سے کوئی اس کو سامان نہ دے اور اس کی ضرورت رہ جائے. تو میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کھوٹا سکہ لے کے رکھ لیا. اللہ میں بھی بہت نکارا، گناہگار، خطا کار ہوں، میرے پاس اچھائیاں تو پتہ نہیں کتنی ہیں لیکن کھوٹے سکے بہت ہیں میرے پاس. اللہ جس طرح میں نے لوگوں کے کھوٹے سکے قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی، سب کے قبول کر لیے، اللہ تو مجھ کھوٹے سکے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اس طریقے سے اللہ کے آگے پیش ہوئے، اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا فیصلہ ہو گیا. جب بندہ اس طریقے سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو دوسروں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنا کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا